السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کبریا کے واسطے، درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین، مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، اہل ایمان کی محبتوں کے محور اور مرکز حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ کی رضوان نازل ہو، حضرات صحابہ کرام پہ، تابعین اعظام پہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا پہ، اتقیاء پہ، صلحاء پہ، ان بزرگان دین پہ جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کوشش کاوش کی اور قربانیاں دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار ایمان بھی ہیں، اور صحابہ کرام ان کا وسود مسعود اس کائنات کے لیے برکت کا باعث بھی ہے۔ رب کائنات نے انہیں ایمان کا پیمانہ قرار دیا، وہ زمین پہ چلے، ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ آسمان سے نازل فرمائے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، آج اس کائنات میں اگر ہم مسلمان ہیں، اگر آج کوئی حافظ قرآن ہے، آج کوئی محدث زمان ہے، تو صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانیاں نہ دیتے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے، تو اس کائنات میں کوئی آج نہ مسلمان ہوتا، نہ حافظ قرآن ہوتا، نہ محدث زمان ہوتا۔ صحابہ کرام جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو غلط حرکت نہ دینا۔ اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، جو ان صحابہ سے نفرت کرے گا، ان سے عداوت اور دشمنی رکھے گا، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت رکھے گا۔ وہ صحابہ جن کے مقام، جن کے مرتبے، جن کی عظمت، جن کی رفت کو بیان کرتے ہوئے آقا انعامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو میرا صحابی ایک مٹھی، آدھی مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام جن کا وجود مسعود اس کائنات کے لیے برکت کا باعث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا
امت مسلمہ کا لشکر نکلے گا، دشمن کے سامنے مد مقابل صف آرا ہوگا، کھڑا ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، لشکر والو کیا تمہارے اندر ایسا انسان موجود ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت کا اختیار کیا ہو؟ بتایا جائے گا، جواب دیا جائے گا، ہاں یہ فلاں شخص ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور آپ کی صحبت اور رفاقت کو بھی اختیار کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس میدان میں فتح عطا فرما دے گا۔ پھر وقت آئے گا، دوسرا وقت ہوگا، مسلمانوں کا لشکر دشمن کے سامنے صف آرا ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتاؤ تو صحیح کیا تمہارے اندر کوئی ایسا انسان موجود ہے جس نے اسے دیکھا ہو جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ یعنی جس نے صحابی کو دیکھا ہو، تابعی موجود ہے، کہا جائے گا ہاں اللہ تعالیٰ اس میدان میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر تیسرا وقت آئے گا، مسلمانوں کا لشکر نکلے گا، میدان قتال میں، میدان جہاد میں دشمن کے مد مقابل صف آرا ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر کوئی ایسا انسان ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا؟ یعنی تب تابعی ہے، کہا جائے گا ہاں فلاں شخص ہے جس نے صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میدان میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ وہ صحابہ کرام مکہ کی کبھی جو زندگی ہے کبھی اسے پڑھ کے دیکھیے، مطالعہ کیجئے، کس طرح سے صحابہ مارے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی خباب بن ارد، کبھی بلال حبشی، کبھی سیدہ سمیہ اور ان کا گھرانہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہو نظر آتا ہے۔ کبھی تاریخ میں دیکھو گے سیدہ زنیرہ نظر آئے گی، وہ زنیرہ جس کا ایمان اس قدر مضبوط، اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ اس قدر زیادہ تھا، دشمن مارتا ہے، ابو جہل تکلیفیں دیتا ہے، سر پہ چوٹیں لگاتا ہے، ضربیں لگاتا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، کہتا ہے اے زنیرہ دیکھا لات و عزا نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے، تو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی ہے، انہوں نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ وہ آگے سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے یہ لات اور عزا، یہ منات کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر ایسا کرنے کی کوئی طاقت نہیں، ہمت نہیں، میرا رب چاہے گا، میرے رب کو منظور ہوگا، اللہ میری بینائی کو، میری بصارت کو لٹا دے گا۔ اگلا دن ہوا جب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئی، نیند سے اٹھی، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ کبھی تاریخ میں مصعب بن عمیر کو پڑھ کے دیکھو، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسا شہزادہ آج دنیا میں نہ ہوگا، اس جیسا جوان رانا، خوبصورت، حسین، جمیل نوجوان جو روز نیا جوڑا پہنتا، نیا جوتا پہنتا، سب سے عمدہ خوشبو استعمال کرتا، زیادہ تر وقت اپنے بالوں کو سنوارنے میں گزارتا، جب مکہ کی گلیوں میں نکلتا تو مکہ کی حسین نوجوان لڑکیاں اس کے دیدار کے لیے کھڑا ہوتی تھیں۔
اور وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کا عزم کر لیا، حالت یکسر بدل جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ منورہ میں معلم اسلام بنا کے، اسلام سکھانے والا استاد بنا کے، مدرس بنا کے بھیجتے ہیں۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنے میٹھے انداز سے نوجوانوں کی کایا پلٹ دی، اور پھر وہی مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو حالت یہ ہے کہ مصعب بن عمیر کفن پہنانے کے لیے، کفن دینے کے لیے ایک چادر ہے، اور چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، سر پہ ڈالی جاتی ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں پہ ڈالی جاتی ہے، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سر پہ چادر ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال کے قبر کو بند کر دو، اور اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا ومنہم من ينتظر۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ ایک وہ عبد العزیٰ تھا جس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، ذوالبجدین لقب ملا۔ وہ عبداللہ پیدا ہوا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چچا نے یتیم بھتیجے کی کفالت کی، اسے گائے دی، بکریاں دی، اونٹ دیے، اور ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی، وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے واپس لوٹتے ہیں، وہ عبداللہ جن کا نام عبد العزیٰ تھا اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے چچا جان میں نے بڑی دیر انتظار کیا، آپ مسلمان ہو جائیں گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے، ساتھی بن جائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ مسلمان نہیں ہوں گے، مجھے اپنی زندگی پہ زیادہ یقین اعتبار نظر نہیں آتا، مجھے اپنی زندگی لمبی نظر نہیں آتی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چچا کہتا ہے بھتیجے تجھے علم ہے تیری حالت کیا ہے، تو یتیم تھا، میں نے تیری کفالت کی، آج تیرے پاس گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان جانوروں کے ریوڑ ہیں، یہ میرے دیے ہوئے ہیں، یہ تیرے جسم پہ پہنا ہوا لباس یہ بھی میرا دیا ہوا ہے، اگر تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو دیکھنا میں ہر چیز چھین لوں گا، گائے بھی چھین لوں گا، بکریاں بھی چھین لوں گا، اونٹ بھی چھین لوں گا، یہاں تک کہ تیرے جسم کے کپڑے بھی اتروا لوں گا۔ اسلام کی شمع دل میں روشن ہو چکی۔ عبدالعزیٰ کہتا ہے اے چچا جو جی چاہے کر لے، اب جو اسلام کی شمع دل میں روشن ہو چکی ہے یہ بجھ نہیں سکتی، اب میں ہر صورت میں اسلام قبول کر کے رہوں گا۔ چچا نے ہر چیز چھین لی، جسم کے کپڑے اتروا لیے، مادرزاد برہنہ ننگے ہو کے اپنی والدہ کے دروازے پہ آئے، والدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے دروازہ کھولنا چاہا، کہا اماں جان پہلے مجھے کوئی کپڑا دو پھر دروازہ کھولنا۔ ماں نے ایک چادر ایک ٹاڑ دیا، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ تہبت کے طور پہ باندھ لیا، دوسرا اوپر اوڑھ لیا۔ ماں کو بات بتائی اور کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، سرزمین یثرب کی طرف جا رہا ہوں۔ ماں سے اجازت لے کے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، پیادہ جاتے ہیں، چلتے ہوئے دن اور رات سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، صحن میں بیٹھ گئے،
اور صحن میں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں بند کر دیا۔ تین چار منٹ عرض کر رہا تھا۔ عبدالعزیٰ رات کا وقت ہے، مسجد نبوی کے صحن میں جا کے بیٹھ گئے۔ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہوا، پوچھا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے میرا نام عبدالعزیٰ ہے، طالب ہدایت بن کے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا اور فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ اور پھر وہی عبداللہ، ایک دن لوگوں نے یہ منظر دیکھا، دوپہر کا وقت تھا،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں. کچھ صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, کچھ نوافل ادا کر رہے ہیں, اور یہ عبداللہ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, کہا عبداللہ تم اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہو, لوگ نماز میں مشغول ہیں. رحمت کائنات نے جب عمر کی بات سنی عمر کو ٹوک دیا, کہا عمر اسے کچھ نہ کہو, اس نے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے. پھر وہ وقت آتا ہے غزوہ تبوک کا, یہ عبداللہ دوڑا ہوا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جا رہے ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو اپنی کتاب رحمت للعالمین میں نقل کیا, کہا آقا دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. رحمت کائنات نے فرمایا عبداللہ جاؤ درخت کا چھلکا اتار کے لاؤ. عبداللہ دوڑا ہوا جاتا ہے, درخت کا چھلکا اتار کے لاتا ہے. رحمت کائنات نے اس کے بازو پہ باندھا, اپنی رحمت کے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کرنا شروع کی, اے اللہ میں عبداللہ کا خون دشمنوں پہ حرام قرار دیتا ہوں. جب یہ الفاظ رحمت کائنات کے اس ساتھی جانثار وفادار ساتھی نے سنے, تڑپ گیا, تڑپ کے کہتا ہے آقا میں نے تو شہادت کی تمنا کی تھی, شہادت کے لیے دعا کی درخواست کی تھی, آپ میرا خون دشمن پہ حرام قرار دیتے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ جو اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر اسے راستے میں بخار آ جائے, اس بخار سے اسے موت آ جائے, وہ بھی شہید ہوتا ہے. اسی طرح ہوا جب واپسی کا غزوہ تبوک سے سفر شروع ہوا, راستے میں عبداللہ کو بخار ہوا اور اسی بخار سے عبداللہ کی موت واقع ہو جاتی ہے اور عبداللہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. شام کا وقت تھا, قبر کھودی گئی, عبداللہ کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں قبر میں اترے ہیں. رحمت کائنات فرماتے ہیں ادبن الی اخاکما, ادبن الی اخاکما, اے میرے ابو بکر, اے میرے عمر, میرے ساتھی عبداللہ کو مکمل عزت تکریم سے ادب و احترام سے دفن کرنا. جب قبر بند ہو جاتی ہے بلال حبشی ہاتھ میں چراغ لیے کھڑے ہیں. رحمت کائنات نے اپنی رحمت کے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ سے دعا کرنا شروع کی. آپ فرماتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ آج شام تک میں اس زمین پہ عبداللہ سے راضی تھا, اے اللہ تو آسمانوں پہ عبداللہ سے راضی ہو جا. دوسرے عبداللہ ساتھ کھڑے ہیں, تڑپ جاتے ہیں, تڑپ کے کہتے ہیں کاش آج اس عبداللہ کی یہ موت نہ ہوتی, آج یہ موت میری ہوتی. آئیے بات مختصر ہے, یہ وہ جماعت ہے جسے رب کائنات نے رضی اللہ عنہم کہہ کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. آؤ یہ صحابہ, یہ دین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی, صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی, بنے آئمہ والی تو اس میں بہار آئی, اور ہوئے ہم ایسے ناخلف کہ اس کی شکل مرجھائی. آج ان پاک باز مقدس ہستیوں کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, زبانیں تان دراز کی جاتی ہیں. اہل سنہ اہل حدیث نوجوانوں کو, علماء کو آگے بڑھنا ہوگا. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کراچی کی جماعت اہل حدیث کو, مکمل جماعتوں کو جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ تحریک اب رکے گی نہیں بلکہ پاکستان کے گلی کوچہ میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, گاؤں گوٹھوں میں, قصبوں میں جائے گی اور عظمت صحابہ کے فریرے لہرائے گی انشاءاللہ.